السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو مختصر سی ہے اور اس میپ کے بارے میں ہے۔ یہ میپ آپ نے دیکھا ہوگا، کہاں پہ دیکھا ہے سوچیں۔ اچھا، جب فلور آف پاکستان کا کوئی بھی پرنٹڈ والیوم آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو پہلے پیج کے اوپر ہی یہ والا میپ نظر آتا ہے اور یہ پرنٹڈ ہوتا ہے اس میں۔ تو بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ میپ کیا ہے، اس کی فلورا کے والیوم میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس سے کیا انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بظاہر یہ ایک ایڈمنسٹریشن اور جیوگرافک میپ نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے فلورا میں؟ تو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ یہ میپ ہے کیا، یہ کیا چیزیں شو کرتا ہے اور فلورا میں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو چلیے پہلے اس میپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ یہ بنیادی طور پر پاکستان کا میپ ہے جس کے اوپر ایک گرڈ سسٹم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ورٹیکل لائنز اور ہریزنٹل لائنز، بنیادی طور پر یہ بناتے ہیں گرڈ۔ اور یہ لائنز ہے کیا، ہریزنٹل لائنز جو ہے یہ نارتھ لیٹیچیوڈ کو شو کرتی ہیں، ورٹیکل لائنز ایسٹ لانگیچیوڈ کو شو کرتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بننے والے جو سیلز ہیں ان کے باقاعدہ کوڈز ہیں، وہ کیسے ہیں آپ اگر دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ڈگریز کو سمجھ لیں۔ چاہے وہ لیٹیچیوڈ ہو یا لانگیچیوڈ ہو، دونوں کی ڈگریز کو 2 کے وقفے سے رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر باٹم سے دیکھیں 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، کیونکہ یہ پاکستان کا جغرافیائی پوزیشن ہے لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کے حساب سے۔ اسی طرح آپ ایسٹ لانگیچیوڈز کو اگر دیکھیں تو 60، 62، 64، 66 اور 80 تک ان ڈگریز کے درمیان پاکستان کا پوزیشن ہے جغرافیہ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب لیفٹ والے لائن پر دیکھیں تو اوپر سے شروع کریں، یہاں پر اے لکھا ہوا ہے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹاپ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک ہیں۔ تو اب ہر ایک سیل کا ان نمبرز اور الفابیٹس کے حساب سے ایک باقاعدہ کوڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یہ پہلا سیل جو ہے سب سے لیفٹ ہینڈ پہ، اس کا کوڈ ہوگا A1، اسی طرح دوسرے کا A2، اور پھر اس طرح A3، A4، A5، A6، A7، A8، ٹھیک ہے۔ اب ان سارے سیلز میں سے پاکستان میں کون سے سیلز آ رہے ہیں؟ A6 کا کچھ پارٹ، A7 کا کچھ پارٹ اور A8 کا کچھ پارٹ۔ اسی طرح بی میں دیکھیں، B6، B7 آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا فلورا کے اندر، آپ نے B8 بھی بہت زیادہ دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی کہ ان کوڈز کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ڈی تو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، جب بلوچستان کی کلیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر D5 اسپیشلی یہاں سے بہت کلیکشنز ہوئی ہیں۔ تو اچھا، اس کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پر کہ یہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ کون سے سیلز سے بیسیکلی یہ کلیکشنز ہوئے ہیں۔ فلورا آف پاکستان میں جب آپ جاتے ہیں اور آپ اسپیسیمن سائٹیشنز، جہاں پر اسپیسیمن سائٹ ہوتے ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں اس کوڈ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر اگر کوئی اسپیسیمن جو ہے وہ جہلم سے کلیکٹڈ ہو، ٹھیک ہے، تو جہلم کو دیکھیں وہ کون سے سیل میں آ رہا ہے، تو یہاں سی دیکھیں اور یہاں سے 7 دیکھیں تو وہ C7 میں آئے گا۔ تو جہلم کا کوئی بھی اسپیسیمن ہوگا، اس کو جب سائٹ کیا جائے گا تو پہلے لکھا جائے گا C7، پھر جہلم میں جو لوکیلٹی ہوگی، تحصیل یا ولیج کا نام ہوگا وہ، پھر جہلم ڈسٹرکٹ، اور پھر جو ہے ڈیٹ آف کلیکشن، اس کے بعد کلیکٹر کا نام، اس کے بعد اس کا واؤچر نمبر یا فیلڈ نمبر جو ہوتا ہے، اس کے بعد جس ہربیریم میں وہ پڑا ہوگا تو اس ہربیریم کا کوڈ لکھا ہوگا، تو یہ کمپلیٹ ایک سائٹیشن بن جائے گی۔ تو C7، D7، D8 اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، ابھی تک میرے مائنڈ میں بھی یہ کویسچن تھا کچھ سالوں پہلے تک، جب کہ میں نے یہ میپ نہیں دیکھا تھا، تو پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ گرڈ سسٹم ہے، اور اس سے ہمیں رچنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا گرڈ سیل جو ہے وہ زیادہ رچ ہے۔ انفیکٹ میں نے اپنی تھیسس میں بھی یہ والا گرڈ خود بنایا تھا، اور اس میں معلوم کیا تھا کہ کون سے سیل کے اندر یا کون سے ریجن میں جو ہے اسپیشیز کی ڈائیورسٹی زیادہ ہے۔
اس میپ کے اوپر باقی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پر جو نارتھ ایرو جس کو کہتے ہیں، جس سے ہمیں ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، وہ نارتھ ایرو جس کے اوپر نارتھ انڈیکیٹ ہوتا ہے، ایسٹ، ساؤتھ اور ویسٹ کی ڈائریکشنز۔ اس کے علاوہ یہ جو اسکیل بار ہے یہاں پر سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں، اس اسکیل بار کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ 332 کلومیٹرز کی ڈسٹنس کو شو کرتا ہے، اور اگر آپ نے پاکستان کے میپ میں کسی بھی جگہ کی پیمائش کرنی ہو تو وہ اس لائن کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ والا میپ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کی افادیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، فلورا میں یہ کیوں بنایا گیا ہے، ان چیزوں کے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کے سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔